بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں اور ساتھیوں، آئیے ہم عربی زبان کی ایک ایسی کتاب جو ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی اس کتاب کو درس کے نصاب میں، مدارس میں اس کو نصاب میں شامل کیا گیا ہے، اور اس کے لکھنے والے، اس کے مؤلف بھی جو ہیں وہ ایک مایہ ناز ادیب اور اسی طرح ایک زبردست عالم دین سید مولانا ابو الحسن علی الندوی ہے۔ یہ کتاب اپنے اندر بہت سارے فوائد رکھتی ہے۔ اس کتاب کو اگر صحیح طور پر پڑھ لیا جائے تو اس کتاب کے ذریعے پڑھنے والے کے اندر عربی بنانے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جائے گی، اسی طرح اس کو عربی سمجھنا بھی آ جائے گی، اسی طرح اس کو عربی عبارت پڑھنا آسان ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس کتاب کو محنت سے پڑھے، حل کر کر پڑھے۔ آئیے دیکھتے ہیں، یہ بہت آسان زبان میں اس کو لکھا گیا ہے۔ ہر ایک طالب علم جو کچھ قواعد جانتا ہے عربی کے، وہ اس کتاب کو سمجھ سکتا ہے۔ اور اس کتاب کے اندر بھی بہت سارے فائدے ہیں کہ اس کتاب کے اندر جو اسباق ہیں وہ قرآن کے قرآن کے قصے اور واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ اور ایک فائدہ ہے پڑھنے والے کے لیے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کسر الاسنام، من کسر الاسنام، من کون، کس، کسرہ یکسر توڑنا، کسرہ معنی ہے توڑنا، اس نے کسر اس نے توڑا۔ الاسنام یہ صنم ان کی جمع ہے۔ پہلے ایک بات یہاں پر دھیان رکھیں کہ کوئی بھی اسم جو غیر عاقل ہو، جس کے اندر جان نہ ہو، جب وہ جمع استعمال ہوتا ہے تو وہ مؤنث بن جاتا ہے، اس کا حکم مؤنث کا ہو جاتا ہے، جیسا کہ آگے اس کے بارے میں اور بتلایا جائے گا، وضاحت کی جائے گی۔ من کسر الاسنام، کس نے توڑا، اسنام کے معنی ہے بت۔ من کسر الاسنام، کس نے توڑا بتوں کو۔ کسرہ کے اندر یہ جو من ہے یہ فاعل بن رہا ہے، کس نے، من فاعل بن رہا ہے، اسنام یہ مفعول بھی ہے۔ نمبر 1 سبق، بائع الاسنام، بائع بیچنے والا۔ ایک بات یہاں پر بھی سمجھ لیں کہ وہ فعل جو ثلاثی ہو اور اس کے اندر کوئی حرف علت ہو تو اس کو فعل معطل کہتے ہیں، فعل معطل کہتے ہیں، اور جس کے اندر کوئی حرف علت نہ ہو، حرف علت کہتے ہیں الف، یا اور واو، اگر اس فعل میں ہے تو وہ حرف علت کہلاتا ہے، اور اگر یہ تینوں میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر اس کو فعل صحیح کہتے ہیں۔ اب فعل معطل کے عین کلمہ، فعل معطل کا عین کلمہ اگر الف ہو، جیسے قال، باع، تو وہ جو الف ہوتا ہے جب اس کو فاعل بنائیں گے فعل معطل کو تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، جیسے قال سے قائل، باع سے بائع، جاع سے جائع، تو پھر وہ الف کیا بن جاتا ہے، حمزہ بن جاتا ہے۔ بائع الاسنام، اسنام بت، مضاف مضاف الیہ کی صورت ہے، بتوں کا بیچنے والا، بائع بیچنے والا۔ قبل پہلے، ایام یوم کی جمع ہے کئی دن، کثیرۃ
بہت زیادہ، کثیرتن بہت زیادہ، جداً بہت، قبل ایام کثیرتن کثیرتن جدا، یہاں کثیرتن کو 2 مرتبہ لایا گیا ہے اور پھر جدہ لایا گیا ہے، یہ بات میں زور بتلانے کے لیے لایا گیا ہے۔ بہت بہت دنوں پہلے، بہت بہت دنوں پہلے، یہ زور بات میں پیدا ہو رہا ہے۔ کان فی قریۃ رجل رجل مشہور جدا، کان تھا فی میں قریۃ گاؤں دیہات، رجل آدمی مشہور جدا بہت زیادہ، ایک گاؤں میں ایک بہت مشہور آدمی تھا، ایک گاؤں میں ایک بہت مشہور، جدا یعنی بہت مشہور آدمی تھا کانا کا ترجمہ بعد میں کریں گے۔ وکان اسم ھذا الرجل آزرا، اور کانا تھا اسم نام، ھذا الرجل، ھذا یہ، الرجل آدمی، آزر یہ نام ہے اس آدمی کا، اس آدمی کا نام ہے آزر، مشہور آدمی کا نام آزر ہے۔ وکان اسم ھذا الرجل آزرا، اور اس آدمی کا نام آزر تھا۔ تو یہاں پر حرف بحرف ترجمہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو مناسب آ رہا ہے عبارت میں اسی کو پہلے ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ اس آدمی کا نام آزر تھا۔ وکان آزر یبیع الاصنام، اور کانا تھا، آزر نام ہے، یبیع باع یبیع بیچنا، اصنام صنم کی جمع ہے۔ ایک بات اور دھیان رکھے کہ کانا کے بعد فعل مضارع آتا ہے تو اس کا ترجمہ استمرار کا ہوتا ہے، بیچتا تھا، جاتا تھا، جیسے کانا یذهب وہ جاتا تھا۔ وکان آزر یبیع الاصنام، اور آزر بتوں کو بیچتا تھا۔ وکان فی هذه القریۃ بیت کبیر جدا، اور کانا تھا فی میں، هذه یہ، قریۃ گاؤں، بیت گھر، کبیر بڑا، بیت کبیر ایک بڑا گھر، جدا بہت، اور اس گاؤں میں ایک بہت بڑا گھر تھا۔ بہت بڑا گھر سے مراد یہاں بت کدہ ہے، بت خانہ۔ وکان فی ھذا البیت اصنام کثیرۃ جدا، اور کانا تھا فی میں، ھذا البیت یہ گھر، اس گھر، اصنام بت، کثیرۃ بہت، جدا بہت، اب یہاں پر بھی اصنام آیا ہے، اور پھر کثیرۃ اور پھر جداً بھی آیا ہے، تو یہاں بھی زور پیدا کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ اور اس گھر میں بہت سارے بت تھے۔ وکان الناس یسجدون لہذه الاصنام، اور کانا بتلایا گیا کہ مضارع کے ساتھ آتا ہے تو استمرار کا معنی دیتا ہے۔ کانا تھا، الناس لوگ، سجد یسجد سجدہ کرنا، وہ سجدہ کرتے، لی کے لیے، لی سامنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سامنے، ھذہ الاصنام، اب یہاں پر دیکھو، اب شروع میں بتلایا گیا کہ اصنام یہ صنم کی جمع ہے اور وہ غیر عاقل کی جمع ہے، اصنام، صنم، اصنام، تو یہ مؤنث ہو گیا، اس لیے ھذہ کی ضمیر لائے ہیں اس کے لیے۔
وکان الناس یسجدون لہذه الاصنام، اور لوگ سجدہ کرتے تھے ان بتوں کے لیے، ان بتوں کے سامنے. لی سامنے کا بھی ترجمہ ہوتا ہے. وکان آزر یسجد لہذه الاصنام، اور کانا تھا آزر یسجد سجدہ کرتا، سجد یسجد سے ہے، نصر ینصر، لی کے لیے، ہذہ یہ، اصنام صنم جمع اصنام بت، اور آزر سجدہ کرتا تھا ان بتوں کے لیے، ان بتوں کے سامنے. وکان آزر یعبد هذه الاصنام، اور کانا تھا، آزر نام ہے اس کا، یعبد عبد یعبد عبادت کرنا، پوجا کرنا، پرستش کرنا، هذه یہ اصنام صنم ان کی جمع اصنام بت، اور آزر ان بتوں کی پرستش کرتا تھا، پوجا کرتا تھا، عبادت کرتا تھا. ولد آزر، سبق نمبر 2، آزر کا لڑکا. وکان آزر لہ ولد رشید، رشید جدا، یہاں پر بھی رشید 2 مرتبہ آیا ہے، زور بتلانے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے. اور کانا تھا، آزر نام ہے، لہو اس کا، اس کے لیے، ولد لڑکا، رشید ہدایت یافتہ، سمجھدار، ذہین، رشید بہت، رشید سمجھدار، ذہین، ہدایت یافتہ، جدہ بہت زیادہ، بہت. اور آزر اس کا ایک بہت ہی ذہین لڑکا تھا، بہت ہی سمجھدار لڑکا تھا. وکان اسم ھذا الولد ابراہیم، اور کانا تھا، اسم نام، ھذا یہ، اس، الولد لڑکا، ابراہیم یہ نام ہے لڑکے کا. وکان اسم ھذا الولد ابراہیم، اور اس لڑکے کا نام ابراہیم تھا. وکان ابراہیم یری الناس یسجدون للاصنام، اور کانا تھا، ابراہیم نام ہے، یرا سے دیکھتا، الناس لوگ، ناس لوگ، یسجدون سجد یسجد سے ہے، صیغہ جمع مذکر غائب کا ہے، وہ سجدہ کرتے ہیں، لی کے لیے، اصنام بت، صنم ان کی جمع. اور ابراہیم دیکھتا تھا لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے بتوں کے لیے، بتوں کے سامنے. وَيَرَى النَّاسَ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ، اور رأى یرا دیکھنا، وہ دیکھتا، الناس لوگوں کو، ناس لوگ، یعبدون عبد یعبد عبادت کرنا، وہ عبادت کرتے ہیں، صیغہ جمع مذکر غائب کا، اصنام صنم ان کی جمع اصنام بت، اور وہ لوگوں کو دیکھتا، اور وہ لوگوں کو دیکھتا تھا بتوں کی عبادت کرتے ہوئے، وہ عبادت کر رہے ہیں بتوں کی. وکان ابراہیم یعرف ان الاصنام حجارۃ، اور کانا تھا، ابراہیم نام ہے، یعرف، عرف یعرف جاننا، ان کے، الاصنام صنم ان کی جمع بت، حجارۃ یہ حجر ان کی جمع ہے، حجر پتھر، حجارۃ پتھر جمع ہے، حجر جمع حجارۃ. وکان ابراہیم یعرف ان الاصنام حجارۃ، اور ابراہیم جانتا تھا کہ بت پتھر ہیں. وکان یعرف ان الاصنام لا تتکلم ولا تسمع، اور کانا تھا، عرف یعرف جاننا، وہ جانتا، ان کے، الاصنام بت، لا نہیں، تتکلم، تکلم یتکلم تکلما بات کرنا، گفتگو کرنا، تتکلم یہ صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے، کیونکہ اصنام، اس سے پہلے بھی بتلایا گیا، یہ غیر عاقل کی جمع ہے، یہ مؤنث مانا جاتا ہے جب جمع استعمال ہوتا ہے صنم. تو لا تتکلم وہ بات نہیں کرتے، اور لا نہیں، تسمع سمع یسمع سننا، تسمع صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے، لا تسمع
اور نہ وہ سنتے ہیں۔ وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَتَكَلَّمُ وَلَا تَسْمَعُ، اور وہ جانتا تھا کہ بت نہ بات کرتے ہیں اور نہ سنتے ہیں۔ وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، اور کانا تھا یعرف جاننا، وہ جانتا، ان کہ الاسنام بت، لا نہیں، تضر ضر یضر نقصان پہنچانا، نقصان دینا، تضر یہ صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے، کیونکہ یہ اس کے اندر تضر کے اندر اسنام چھپا ہوا ہے، اسنام جو کہ مؤنث ہے، اس لیے اس کو صیغہ واحد مؤنث لایا گیا ہے۔ وا اور لا نہیں، تنفع نفع، ینفع نفع دینا، نفع پہنچانا، صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے، اسنام کی وجہ سے مؤنث آیا ہے۔ وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، اور وہ جانتا تھا کہ بت نہ نقصان دیتے ہیں اور نہ نفع دیتے ہیں۔ وَكَانَ يَرَى أَنَّ الذُّبَابَ يَجْلِسُ عَلَى الْأَصْنَامِ فَلَا تَدْفَعُهُ، وَكَانَ يَرَى الْفَارَ يَأْكُلُ طَعَامَ الْأَصْنَامِ فَلَا تَمْنَعُهُ، اور کانا تھا یرا دیکھنا، ان کہ ذباب مکھی کو کہتے ہیں، یجلسو جلس یجلسو بیٹھنا، علی پر، اسنام بت، فا تو، پس، لا نہیں، تدفع دفع یدفع دور کرنا، ہٹانا، ہکانا مکھی کے ساتھ آیا ہے تو صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے۔ وَكَانَ يَرَى أَنَّ الذُّبَابَ يَجْلِسُ عَلَى الْأَصْنَامِ فَلَا تَدْفَعُهُ، اور وہ دیکھتا تھا کہ مکھی بیٹھتی ہے بتوں پر تو وہ نہ ہکاتے ہیں۔ وَكَانَ يَرَى الْفَارَ يَأْكُلُ طَعَامَ الْأَصْنَامِ فَلَا تَمْنَعُهُ، اور کانا تھا یرا دیکھنا، الفار چوہا، فارن کہتے ہیں چوہے کو، ریٹ، یاکل اکل یاکل کھانا، طعام کھانا، اکل یاکل یہ فعل ہے اور طعام یہ اسم ہے، جو بھی کھانا ہو، الاسنام بت، فا تو، لا نہیں، منع یمنع سے بنا ہے، تمنع صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے، دور کرنا، منع کرنا، اور وہ دیکھتا تھا چوہے کو، وہ بتوں کا کھانا کھا رہا ہے، تو وہ یعنی بت اس کو نہیں روکتے، فلا تمنعوا تو وہ منع نہیں کرتے۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ فِي نَفْسِهِ لِمَاذَا يَسْجُدُ النَّاسُ لِلْأَصْنَامِ، اور کانا تھا ابراہیم نام ہے، یقول قال یقول کہنا، وہ کہتے، فی میں، نفس دل، جی، ہی اس کے، ان کے، لماذا کیوں، یسجد سجد یسجد سجدہ کرنا، یسجد وہ سجدہ کرتا ہے، یہاں پر الناس فاعل ہے، سجد یسجد سجدہ کرنا، الناس لوگ، لی کے لیے اسنام بت، اور ابراہیم دیکھتا تھا، اور ابراہیم کہتا تھا اپنے جی میں، اپنے دل میں، لماذا یسجد الناس للأصنام، کیوں لوگ سجدہ کرتے ہیں بتوں کے لیے، بتوں کے سامنے۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْأَلُ نَفْسَهُ لِمَاذَا يَسْأَلُ النَّاسُ الْأَصْنَامَ، اور کانا تھا ابراہیم یسأل، سأل یسأل سوال کرنا، پوچھنا، نفس دل، اور خود
کا معنی بھی ہوتا ہے خود، ہو اس کو، لماذا کیوں، سال یسألو سوال کرنا، پوچھنا، الناس لوگ، الاصنام بتوں کو، اور ابراہیم اپنے نفس کو پوچھتے، اور ابراہیم خود کو پوچھتے، اپنے آپ کو پوچھتے، اپنے نفس سے پوچھتے، لماذا یسأل الناس الاصنام، کیوں لوگ سوال کرتے ہیں بتوں کو، کیوں لوگ بتوں سے سوال کرتے ہیں۔ آج کا یہ سبق قصص النبیین اول کا یہ مکمل ہو گیا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ سبق آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح اسباق کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی مفتی محمد خالد سرور ملی مالیگاؤں سے ہوں۔